اور یہاں میں ان حضرات کی خدمت میں بھی عرض کر دوں، جب بات آ گئی کہ جو بدقسمتی سے ایسے ماں باپ کے بچے ہیں جن میں طلاق ہو گئی ہے اور بالغ ہیں آپ، ایسے لڑکے لڑکیاں ہوں گے جو اوور 18 ہوں گے اور ان کے ماں باپ کی بچپن میں کبھی طلاق ہو گئی ہوگی، اور کسٹڈی اگر باپ کو ملی ہے تو ماں سے کوئی تعلق نہیں رہا ہوگا، اگر کسٹڈی ماں کے پاس رہی ہے تو باپ کو سے تعلق نہیں رہا ہوگا، تو آپ کا باپ ہے اور وہ آپ کی ماں ہے۔ یہ وہ تیسرے نمبر کا صلہ ہے۔ پہلے نمبر کا صلہ تو دو مسلمانوں کے درمیان، دوسرے نمبر کا صلہ رشتہ داروں کے درمیان، اور یہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان، یہ اعلیٰ درجے کا، بہت اعلیٰ درجے کا۔ تو آپ کے ماں باپ کا جو تمہارے بچپن میں جو کچھ جھگڑا ہوا ہوگا، اس جھگڑے کے نتیجے میں وہ دونوں سیپریٹ ہو گئے ہوں گے، مگر آپ کی ماں آپ کے لیے ماں ہے اور آپ کا باپ آپ کے لیے باپ ہے۔ اس لیے اگر آپ بالغ ہو گئے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ جوڑو، اس لیے کہ قیامت کے دن آپ چھوٹ نہیں سکیں گے کہ میرے ابا مجھے منع کرتے تھے، مجھے ڈر تھا کہ میں اگر امی کے ساتھ رشتہ جوڑوں گا تو ابا ناراض ہو جائیں گے، اور مجھے ڈر تھا کہ میں ابا کے ساتھ رشتہ جوڑوں گا تو امی نے مجھے بڑا کیا ہے تو امی ناراض ہو جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ تو خالق کا حکم ہے۔ اور ان کی خدمت میں بھی عرض کر دوں کہ جن کی گود میں نابالغ اولاد ہے، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، انگلینڈ میں تو اکثر کسٹڈی عورتوں کو ملتی ہے، لیکن بعض حالات میں مرد بھی بڑا شاطر ہوتا ہے اور اپنی شاطرانہ چال چل کر کسٹڈی لے لیتا ہے اور وہ عورت کو ستاتا ہے۔ درجنوں قصے، شاذ و نادر ہی کوئی آ کر کے ایسا کہتا ہے کہ بھائی بچوں کو دیکھنے میں کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے، میرے بچوں کے ساتھ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پوری زندگی میں شاید ایک یا دو، یا ابھی تو ذہن میں بھی نہیں ہے، ایک یا دو یا تین قصے ایسے ہوئے ہوں گے کہ جس میں کہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں ایک عورت کو جانتا ہوں، عورت ماں، شادی ہوئی، ایک بچہ ہوا، یعنی جوان بالکل ماں، ایک بچہ اور طلاق ہو گئی۔ اور میرے خیال میں 2 سال 2.5 سال گزر گئے ہوں گے، اپنے بچے کو دکھائی نہیں ہے۔ وہ کسی طرح مینیپولیٹ کر کے اس ماں کو ناقابل ملاقات قرار دے دیا کہ بچہ اس کی گود میں سیف نہیں ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں اس لڑکی کو، میرا اس خاندان سے تعلق ہے، بالکل نارمل ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ کس کرب و بے چینی سے وہ گزرتی ہوگی، اور ماؤں کا بھی یہی حال ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا، اس ملک کو چھوڑ دیا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اولاد سے ملاقات نہیں ہوتی، اولاد سے ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات ہوتی ہے تو بہت کم، جب جی میں آتا ہے تو کینسل۔ اور سب کو پتا ہے کہ کورٹ میں کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ تو ظلم ہے، ظلم، اور یہاں نہیں تو آخرت میں بھگتنا پڑے گا، بلکہ دنیا ہی میں بھگتنا پڑے گا، دنیا ہی میں بھگتنا پڑے گا۔ ایک بات آپ یاد رکھ لو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی پر ظلم مت کرو۔ دیکھو ہمارے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کے باوجود بھی
وہ ایسا سمجھتے رہے کہ ہماری طرف سے ظلم ہے، وہ تو ان کا قصور ہے، وہ تو بدگمانی ہے ان کی طرف سے، وہ گناہ کر رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمیں بہت تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن میں ہر شخص کو کہتا ہوں کہ خود ہم دیکھیں کہ ہمیں احساس ہو کہ میں تکلیف پہنچا رہا ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، میری شریعت کی حدود ہے، پوچھو مفتیوں سے، پوچھو، درجنوں مفتی پڑے ہوئے ہیں۔ ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے تڑپنا، ایک ایک ہفتے کے لیے، دو دو ہفتے کے لیے، تین تین ہفتے کے لیے، چار چار ہفتے کے لیے، اولاد آئے 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، اور پھر ان کو روانہ کر کے تڑپنا کہ اب 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، 4 ہفتے کے بعد ملاقات ہوگی۔ تو ہم ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، ہم ہماری آخرت برباد کر رہے ہیں، اور جس کو ہم پریشان کرنا چاہتے ہیں اس کی آخرت بنا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ صبر کر کے ولایت کے مقامات طے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو کورٹ کچہری میں نہیں جاتے، صبر کرتے ہیں، وہ آخرت کا اجر ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی کسٹڈی کس عمر تک ماں کی ہے اور کس عمر کے بعد باپ کی ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت تو ہمیں شریعت کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے کیا کہ کسٹڈی ماں کی ہے، اور بچے بالغ ہونے کے بعد جب باپ اگر تقاضا کرے تو پھر ہم مسئلہ بھول جاتے ہیں، پھر شریعت نہیں۔ اور کسٹڈی کے ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کسٹڈی میں جب اگر باپ کے پاس ہے تو ماں کے کتنے حقوق ہیں، اور ماں کے پاس ہے تو باپ کے کتنے حقوق ہیں۔ اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ اپنی اولاد کو تعلیم دیں گے کہ بیٹا وہ تمہاری ماں ہے، بیٹی وہ تمہاری ماں ہے، بیٹا وہ تمہارے ابا ہے، ہمارا اب کچھ نہیں رہا مگر تمہارے ابا ہیں، تمہیں تعلق رکھنا چاہیے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ اگر تم تمہارے ابا سے تعلق نہیں رکھو گی، اب امی سے تعلق نہیں رکھو گی، ابا سے تعلق نہیں رکھو گے، امی سے تعلق نہیں رکھو گے، اللہ ناراض ہوگا تم سے۔ ظلم کر کے خود بھی اپنے آپ کو جہنم میں جھونک رہے ہیں، اور اولاد کے دل میں ماں کی، باپ کی نفرت پیدا کر کے اولاد کو بھی جہنمی بنا رہے ہیں۔ ایسے باپ اور ایسی ماؤں کو کیا محبت ہوگی اپنی اولاد سے؟ ایسے ظالم اور ایسے سخت دل کہ کوئی مر رہا ہوتا ہے اس کا بھی ان کو احساس نہیں کہ کوئی مر رہا ہے۔ یہ بچی جو ہے اس کی پھوپھی مر رہی ہے، اس کا پھوپھا مر رہا ہے، دادا مر رہا ہے، دادی مر رہی ہے، نانا مر رہا ہے، نانی مر رہی ہے، مر چکے ہیں، اس کا اس خاندان سے تعلق ہے، یہ بھی غمگین ہوں گے، ان کو بھی کچھ نہیں، کوئی احساس نہیں۔ بچوں کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں سامنے والوں کو تنگ کرنے کے لیے، سامنے والوں کو ایذا پہنچانے کے لیے۔ تو یہاں پہلی بات میں نے کیا عرض کی کہ صلہ رحمی، اس کے بعد باپوں اور اولاد کے درمیان کا تعلق، وہ جو آپس میں 2 مسلمانوں کے وہ آرڈینری ہے وہ تعلق، اس پر جب جہنم کی وعید ہے تو آپس میں رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جائے تو کتنی بڑی جہنم ہوگی، اور ماں باپ سے قطع تعلق ہو جائے۔ اور یہ ماں باپ کے ضمن میں نے کیا کہا کہ وہ بچے جو جن کے ماں باپ طلاق کے شکار ہوئے تھے کسی زمانے میں اور اب وہ بالغ ہو گئے ہیں، اور اگر آپ کا تعلق باپ سے ہے اور باپ ماں کے پاس جانے سے آپ کو روک رہا ہے تو باپ کی بات مت مانیے، مت مانیے، اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، آپ کہیے کہ میری ماں کا بھی حق ہے، اور اگر ماں کے پاس آپ ہے تو باپ کو، اور اگر کوئی آپ کا یہ ذہن بنا رہا ہے کہ تمہارے باپ نے کیا کیا تھا تمہارے لیے، بڑا تو میں نے کیا ہے، یا تمہاری ماں نے کیا کیا تھا، بڑا تو میں نے کیا ہے،
تو سب باپ اور سب مائیں بری نہیں ہوتے، ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا ان کے لیے کچھ کرنے کا، تو اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ آپ نے کیا اس لیے کہ آپ نے پنجرے میں بند کر دیا اپنے پاس، تو آپ ہی کریں گے نا۔ پھر باپ کو موقع دیا جاتا، ماں کو موقع دیا جاتا، اور پھر کہا جاتا کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اور اگر چھوٹے ہیں بچے تو ماں باپ کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ زندگی گزر جائے گی، دکھ کے دن گزر جائیں گے جو دکھ سہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ہمیں منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہ اس سلسلے میں چونکہ میں 1991 میں یہاں آیا تو اسلامک دعوی اکیڈمی میں ایک شعبہ تھا ایڈوائس اینڈ کاؤنسلنگ سروسز، تو رات دن میں مشغول رہتا تھا۔ اس وقت یہ تدریس وغیرہ کچھ نہیں تھی، خانقاہی نظام بھی نہیں تھا، تو ڈرگ والے بچے آتے تھے، بچیوں کے ٹیلی فون آتے تھے، لڑکے لڑکیاں کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ منع کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے فون آتے تھے، یعنی مختلف قسم کے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، پھر یہ طلاق کے مسئلے، کسٹڈی کے مسئلے، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ اور ابھی بھی آتے ہیں لوگ، دعا کر دیتے ہیں ان کے لیے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں اس نتیجے پر پہنچا، مولانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا کا ایسے ماحول میں کام کاج ہے، ہاسپٹل کے ماحول میں، اس لیے ان کو زیادہ میں ایسے نتیجے پہنچا کہ اس معاملے میں غیر مسلم اچھے ہیں، اس معاملے میں غیر مسلم بہت اچھے ہیں، ایک دوسرے کو پوری مکمل، آدھی چھٹی تمہاری آدھی چھٹی ہماری، اس چھٹی میں ہم کہیں لے جائیں گے، آئندہ چھٹی میں تم کہیں لے جانا۔ ہمارے لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بس بھول نہیں پاتے کہ ہم سیپریٹ ہو گئے، تم تمہارے راستے ہم ہمارے راستے، وہ یہ بھول نہیں پاتے۔ اب یہ کہ انتقام لو، ایک ہونے والی بات ہو جاتی ہے۔ دونوں فریق میں سے جو بھی ظالم ہوگا طلاق دینے میں، طلاق میں، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا آخرت میں، اس میں بھی آدمی کو معاف کر دینا چاہیے ایک دوسرے کو، بھائی ٹھیک ہے اتنے سال تک ہم ساتھ رہے، ہماری بھی غلطی ہوئی، ان کی بھی غلطی ہوئی، ان کی زیادہ غلطیاں تھی، چلو ہم نے معاف کر کے آخرت میں لے لیا، لیکن اگر نہیں تو یہ معاملہ آخرت میں جائے گا، اب بھولو۔ تو والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، تو ماں باپ کو چاہیے کہ معلوم کرے، مفتیوں سے معلوم کرے، یہاں کے قانون کو آپ مت دیکھیں کہ قانون میں یہ ہے، مفتیوں سے پوچھے کہ ماں کو کیا حق ہے اگر اولاد باپ کے پاس ہے تو، اور اگر اولاد ماں کے پاس ہے، بھئی کسٹڈی میں دو میں سے کسی ایک کے پاس رہے گا نا، مگر دوسرے کو دیکھنے کا، ملاقات کرنے کا، بات چیت کرنے کا، گھمانے پھرانے کا کتنا حق ہے شرعی اعتبار سے، وہ پوچھنا چاہیے۔ اور انسانیت کی بنیاد پر سوچنا بھی چاہیے کہ بھئی وہ ماں ہے، اس کا دل بے قرار ہوگا، باپ ہے، اس کا دل بے قرار ہوگا، اور ایسے بے قرار دل والے اپنی بے قراری میں زندگی گزارتے ہیں، کسی کو بیچارے کہتے نہیں، لیکن جس بے قرار دل کو پیدا کرنے والا ہے وہ دل کا مالک تو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور وہ ان کی اور صفت کیا ہے، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور آخرت میں برے حساب سے ڈرتے ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، مصیبت پر بھی صبر کرتے ہیں، مصیبت پر بھی صبر کرتے ہیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں صبر کرو۔ ہمارے ایک مرید تھے، بیگم ان کی لندن میں رہتی تھی، وہ یہاں تھے، تو بڑی مشکل سے 1 سال تک تو کیس لڑنا پڑا ان کو، اور کیس لڑنے کے بعد پھر ان کو موقع ملا کہ بھئی ہر 2 ہفتے کے بعد آپ اپنے بچوں کو دیکھ سکیں گے۔ تو
وہ ایک دن میرے پاس آئے اور بیچارے روئے. اولاد کی خاطر تو رونا آتا ہی ہے نا. وہ روئے اور مجھے کہنے لگے کہ بس کبھی ملاقات ہو جاتی ہے اور کبھی بیماری کا بہانہ ہوتا ہے کہ آج بیمار ہیں, کبھی یہ کہ نہیں یہ بچے منع کر رہے ہیں. بھائی 4 سال کے, 5 سال کے, 3 سال کے, 7 سال کے, 8 سال کے بچے منع کرے تو ہمیں سمجھانا چاہیے ان کو. بچے منع کرتے ہیں, یعنی بچے اتنے سیانے ہو جاتے ہیں کہ باپ سے نہیں ملنا ہے, ہماری ماں کا دشمن ہے. یہ بچے ایسے ہی سیانے ہو جاتے ہیں. اور وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ اکثر مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ میں بہت خوشی خوشی یہاں سے پھل فروٹ وغیرہ چاکلیٹ سویٹ لے کر کے لوٹن سے آگے گزرتا ہوں کہ اس وقت میسج آتا ہے کہ آپ مت آئیے, بچے آپ کو ملنے کے لیے تیار نہیں. تو کہ میں واپس آتا ہوں روتے روتے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں رہوں گا تو یہ مجھے آنا جانا رکھنا ہی پڑے گا, کامیابی ہو ناکامی ہو اولاد ہے میری. تو بس آپ سے یہی میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں بس ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کسی دوسرے ملک میں. اور وہ چلے گئے بیچارے. تاکہ روز روز کی یہ جھنجھٹ سے تو کہ بھائی اب یہ ہے کہ میں دور ہوں اس لیے اولاد کو نہیں دیکھ سکتا. چلے گئے, وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ صبر, تو ملک چھوڑ کر چلے گئے تو پرابلم تو حل نہیں ہوا نا, مگر تھوڑا ہلکا ہوا ہوگا ان کے لیے, مگر ابھی بھی وہ صبر کر رہے ہوں گے, صبر کر رہے ہوں گے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, اور وہ لوگ جو صبر مصیبت پر بھی صبر کرتے ہیں اور اللہ کے طاعت پر بھی صبر کرتے ہیں اور